حضرت سلیمان علیہ السلام خبر سن کے فرما رہے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ حاکم، حکمران، اس کا فیصلہ تحقیقات پر ہوتا ہے، نہ کہ اپنے کشف اور علم لدنی پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیا، بتا دیا، وہ اس پر فیصلہ نہیں کرتا۔ فیصلے کا ایک طریقہ ہے، فیصلہ ہوتا ہے تحقیقات پر۔ لہٰذا تحقیق کرنا، بات کو واضح کرنے کے لیے اسے کوئی عیب نہیں کہا جائے گا، یہ نقص نہیں ہے، یہ طریقہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس سے بے خبر نہیں تھے، اللہ کی عطا سے وہ جانتے تھے، مگر جو طریقہ تھا اس کو اپنایا اور اس کو ایک خط لکھ کر دیا۔ فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم، میرا یہ فرمان لے جا، جس چیز پر بھی آپ نے لکھا، لکھ کر ہدہد کو دیا اور فرمایا جا یہ خط اس ملکہ کو پہنچا دے، ان پر ڈال دے۔ ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ بس خط پہنچا دے اور واپس آ جا، بلکہ فرمایا وہاں کہیں ادھر ادھر ہو کر ذرا ان سے ہٹ کر ان کی گفتگو کا جائزہ لینا، دیکھنا وہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور پھر مجھے خبر کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ کی عطا سے نبی کی آنکھیں، اللہ تو فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں۔ تو کیا حضرت سلیمان خود نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے، مگر یہ گواہ بنانا، تحقیق کرنا، بات کو واضح کرنا، یہ جو طریقہ ہے اس کو اپنانے سے بے علمی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اب دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ یہ ہدہد کو جو حضرت سلیمان فرما رہے ہیں ذرا سننا، دیکھنا وہ کیا کہتے ہیں، جائزہ لینا۔ پتہ چلا نبی کی برکت سے اس ہدہد کو بھی انسانوں کی بولی سمجھ آتی تھی، نبی کا فیضان ہوا، ہدہد کو انسانوں کی بولی سننے کی، سمجھنے کی قابلیت، صلاحیت مل گئی۔ وہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر، فرمان لے کر اڑا اور بلقیس کے پاس، ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت وہ اپنے وزیروں کے ساتھ، جس کو اجلاس کہہ لیں، کابینہ کا اجلاس کر رہی تھی، ان کے ہجوم میں بیٹھی تھی۔ اس ہدہد نے جا کر اس کی گود میں
وہ خط ڈال دیا، وہ رکھ دیا۔ اس خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس عورت نے جب آپ کا یہ خط دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ یہ پرندہ ان کا تابع ہے، ان کا غلام ہے، وہ یہ دیکھ کر کانپ گئی۔ سمجھدار تھی کہ ایک پرندہ بھی ان کی غلامی کر رہا ہے، خط لے کر آیا ہے، خط پر مہر ہے، نبی کی طرف سے آنے والا خط دیکھ کر، پرندے کی حالت دیکھ کر وہ کانپ گئی۔ اس نے اپنی کابینہ سے مشورہ کیا، دھیان سے سنیے گا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ وہ عورت بولی، اے میرے درباریوں، اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، کریم کے معنی عزت والے۔ اس خط کو عزت والا اس نے کہا جو ابھی مسلمان نہیں تھی۔ اس خط میں کیا تھا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعلوا علی وأتونی مسلمین۔ اتنا خط تھا۔ بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اتنا خط، لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ اس کو عزت والی تحریر کیوں کہا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں، ایک تو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا، دوسرا نبی کی مہر لگی تو اللہ کا نام آیا، نبی کا نام آیا، اس لیے اس کو عزت والا خط کہا گیا۔ تو جس تحریر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام آ جائے وہ تحریر عزت والی ہے۔ کتاب کریم، اللہ کریم ہے، اس نے اپنے رسول کو کریم بنایا، قرآن کریم، اس کا کلام کریم، اور یہاں اللہ اس خط کو بھی کیا فرما رہا ہے؟ کتاب کریم۔ اس سے جان لیں کہ خط جب بھی لکھا کریں اللہ کے نام سے تحریر شروع کرنی چاہیے۔ کس کے نام سے؟ اونچی کہیے گا، اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری آیت یہاں ہے، اور بسم اللہ قرآن کی ایک مستقل آیت بھی ہے۔ اسی لیے جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو آخر میں آپ نے تراویح میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ بسم اللہ آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے۔ تو اپنے اچھے کام شروع کرو تو کس طرح کرو؟ بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے۔
اب یہ ترجمے میں کی خوبی دیکھیں، آپ بازار سے قرآن کریم کے نسخے لیں تو بسم اللہ کا ترجمہ لکھا ہوگا شروع اللہ کے نام سے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ شروع اللہ. تو جب اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو اللہ کا لفظ پہلے لاؤ نا. آپ تو پہلے شروع کا لفظ لا رہے ہو. تو یہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں خوبی، آپ نے یہ نہیں لکھا شروع اللہ کے نام سے، کیا لکھا؟ اللہ کے نام سے شروع. تو اللہ کا لفظ پہلے آئے. بڑا مہربان، نہایت مہربان، بڑا رحم والا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے نام سے خط کو شروع کیا اور پھر اپنا نام لکھا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. مجھ پر بلندی بڑائی نہ چاہ، آ کر مسلمان ہو جا، میری تابع ہو جا، فرما بردار ہو جا. میں نے کئی مرتبہ بتایا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ گردن رکھ دینے والا. مسلمان کے معنی آپ بھی بولیں، گردن یاد کر لیں. مسلمان کے معنی گردن رکھ دینے والا، یا عورت ہوگی تو والی. گردن رکھ دینا کیا مطلب؟ سراپا تسلیم و رضا بن جانا، چوں چراں اگر مگر نہیں کرنا، سراپا سر تسلیم خم. فرمایا میری بارگاہ میں آ جا اور فرما بردار ہو جا. اس نے یہ خط پڑھ کر اپنے وزیروں کو سنایا. ملکہ سبا نے اللہ کے نام سے شروع کیا تھا، نبی کا نام تھا، عزت والی تحریر تھی. جب اس نے پڑھی تو بسم اللہ سے جو کام شروع ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے، ہوتی ہے. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. اس عورت نے خط پڑھ کے کہا اے میرے وزیروں، سرداروں، درباریوں، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، اپنا اوپینین بتاؤ، مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس سب موجود نہ ہو، حاضر نہ ہو. کیا مطلب؟ مشورہ کرنا، دوسروں کی رائے لینا. میں ہر کام تمہارے مشورے سے کرتی ہوں، جب تم نہیں ہوتے ہو میں فیصلہ نہیں کرتی ہوں، مجھے رائے دو. پتہ چلا مشورہ کرنا اچھی بات ہے. مشورہ کرنا اونچی کہیے. بعض لوگوں کو ہوتی عادت، بس جی میں نے کہہ دیا. مشورہ کرنا چاہیے. وشاورہم فی الامر قرآن میں ہے. باپ اولاد سے مشورہ کر لے تو کوئی غلط بات نہیں ہے. چھوٹے سے بھی مشورہ. حضرت عمر فاروق چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے مشورہ لیتے تھے کہ ان کا ذہن صاف ہے. دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کو تو ہیر پھیر کم نہیں ہوتا نا، ذہن صاف ہے. وہ کیا بولتے ہیں؟ ہمیں ہو گیا نہیں جی بس میں نے کہہ دیا. مشورہ کون سا، کیسا مشورہ؟ تو مشورہ کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے شہد بنانا. مکھیاں ایک ہی پھول کا رس تو نہیں چوستی نا، کتنے پھولوں کا رس چوستی ہیں. تو جب اکٹھا ہو جاتا ہے کیا بن جاتا ہے؟ شہد. تو مشورہ کرنا اچھی بات ہے.
مشورہ کرنا چاہیے۔ اس نے جو کہا اللہ تعالی نے بغیر تردید کے بیان فرمایا، اس ملکہ نے جو کہا۔ اس نے جب اپنی کابینہ کے سامنے وہ خط رکھا، قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، اس میں سے جو وزیر تھے انہوں نے کہا ہم زور والے ہیں، بڑی سخت لڑائی والے ہیں، گھبرانے کی کیا بات ہے، لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، اور اختیار تیرا ہے، تو دیکھ لے کہ کیا حکم دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ ہم رائے دیں تو ہم رائے دے رہے ہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بہت طاقتور اور جنگجو ہیں، بزدل نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باقی تیری مرضی، تو دیکھ لے تو کیا کہتی ہے۔ ہم تیرے مشورے کے تابع نہیں ہیں، تیرے حکم کے تابع ہیں۔ درباری ہیں، وزیر ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تیرے مشورے کے تابع نہیں ہیں، تیرے حکم کے۔ پیغام مل رہا ہے نا کیسا ہونا چاہیے؟ ہم اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں۔ امیر سے مراد میری اس وقت حکمران نہیں ہے، آپ کے موجودہ حکمران، یا ان کی بات نہیں کر رہا، پیر و مرشد ہوں، آپ کے استاد ہوں، اللہ والے ہوں، کیا آپ ان کے حکم کے تابع ہیں یا آپ اپنا سن لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں مگر کرتے اپنی مرضی ہے؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تو ہم سے مشورہ نہ کر، تو ہم کو حکم دے۔ اس ملکہ نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں، ان کا دھیان ہے کہ جنگ کی جائے، اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر اللہ کے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام تو ان سے جنگ کر کے ہم جیت سکتے نہیں۔ مسلمان نہیں تھی، فوج سے اس نے اپنے وزیروں سے کہا مار کھا کے جو مانو گے تو پہلے ہی مان جاؤ، کیونکہ نبی سے مقابلہ ہو سکتا نہیں۔ بڑی سمجھدار تھی۔ اس نے اپنی طرف سے یہی کہا، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ کہنے لگی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اور اس کے عزت والوں کو، بستی کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ تھی عورت مگر سمجھداری کی باتیں کی اس نے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اس نے کہا میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی جو لے کے جائے گا وہ کیا جواب لے کر پلٹتا ہے۔ یہاں
مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، اس میں سے 2 باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی بات، اس نے یہ کہا کہ بادشاہ جب بستیوں میں فاتحانہ حالت میں داخل ہوتے ہیں تو بستیوں کو تاراج کر دیتے۔ آپ نے ایسا دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، کہاں کہاں جنگیں ہوئیں، فوجیں گئیں، کیا حالت کی، وہاں پر کس طرح لوٹ مار ہوئی، توڑ پھوڑ ہوئی، تخریب کاری ہوئی۔ جن جنگوں کی داستانیں پڑھی ہوں گی آپ نے یہ سنا ہوگا۔ بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، حکمرانوں کو قتل کر دیتے ہیں یا ذلت کے ساتھ قیدی بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا کہ جنگ ہرگز مناسب نہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جنگ کی تمنا نہ کرو، یہ نہ چاہو کہ جنگ چھڑے، اس کی آرزو نہ کرو کہ جنگ چھڑے، اور اگر چھڑ جائے تو پھر بھاگنا نہیں ہے، پھر ثابت قدم رہنا۔ کیا مطلب؟ جنگ کی تمنا نہیں کرنی۔ اب اس سے ہمیں اپنے معاملات بھی دیکھنے چاہیے۔ آج کل ہم لین دین میں، دوسری چیزوں میں کیسے ہیں، کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پالیسی رکھنی چاہیے، کہاں لڑنا ہے، کہاں نہیں لڑنا ہے۔ ہر بات پہ لڑیں گے تو بتائیے کوئی فیصلہ ہوگا، کوئی نتیجہ نکلے گا؟ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں، آپ مقدمے کر لیتے ہیں۔ آپ کے ہاں مقدموں کا جو حال، عدالتوں میں دیوانی مقدمات برسوں چلتے رہتے ہیں، بندے ختم ہو جاتے ہیں، فیصلے نہیں ہوتے، اور جب فیصلے ہوتے ہیں بچتا کچھ نہیں ہے۔ تو کہاں لڑنا ہے، کہاں نہیں لڑنا، سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اور حکمرانوں کو تو بہت زیادہ احتیاط چاہیے۔ تو وہ دیکھا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم میرے خیر خواہ ہو، وفادار ہو، مگر جنگ جو ہے وہ صحیح حل نہیں ہے۔ 500 غلام، 500 باندیاں، زرین، جس کو کہتے ہیں نا زرق برق لباس، شاندار، آراستہ پیراستہ سجے ہوئے، 500 اینٹیں سونے کی جواہرات سے، نگینوں سے جڑی ہوئی، تاج، بہت سا مشک، عنبر وغیرہ وغیرہ۔ اس نے یہ چیزیں بھیجیں حضرت سلیمان کی طرف۔ آپ نے سنا، 500 غلام، 500 باندیاں، بہت سے اعلیٰ لباس، 500 اینٹیں سونے کی، ان میں نگینے جڑے ہوئے، ہیرے جواہرات، تاج بھیجا، بہت سی خوشبو، مشک، عنبر وغیرہ۔ یہ تحفہ اس نے حضرت سلیمان کو بھیجا کہ اگر وہ صرف بادشاہ ہیں تو میرا یہ تحفہ قبول کر کے، خوشی سے قبول کر کے نرم پڑ جائیں گے۔ اتنا سارا میں بھیج رہی ہوں، اگر صرف بادشاہ ہیں تو وہ نرم پڑ جائیں گے، اور اگر نبی ہیں تو وہ یہ ہدیہ قبول نہیں کریں گے۔ اتنی سمجھ غیر مسلم کو ہے۔ آج کے مسلمان کہلانے والے نبیوں کے بارے میں کیا کہتے کرتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ تو وہ یہ ہدیہ قبول کر لیں گے، بادشاہ ہیں تو ہم سے جو سختی کرنے والے ہیں نہیں کریں گے، اور اگر نبی ہیں تو وہ یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے، اور ہم سے اسلام لانے کا مطالبہ کریں گے کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ اب دیکھتی ہوں کہ میرا یہ تحفہ لے جانے والا، میرا قاصد جس کے ذریعے میں بھیجوں گی، وہ جواب کیا لاتا ہے۔
حضرت سلیمان نے تو ہدہد کو بھیجا نا، دیکھو وہ کیا کرتی ہیں، ادھر وہ یہ سامان بھیج رہی ہے، دیکھتی ہوں کیا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب اس ملکہ کا قاصد بھیجا گیا، اس کا آفیسر یہ سامان لے کر آیا، فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ۔ پھر جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مال دے کر میری مدد کرتے ہو؟ یہ جو کچھ تم لائے ہو، سامان لائے ہو، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تم یہ دے کر میری مدد کرتے ہو؟ جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے، مجھے میرے رب نے جو دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں، جو تم دے رہے ہو نا مجھے، اتنا کچھ سمجھ کے پتہ نہیں کیا سمجھ کے دیا، مجھے میرے رب نے جو دیا وہ اس سے بہت بہتر ہے، بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر تم جو لائے ہو، سمجھ رہے ہو کہ شاید مجھے مال دو گے تو میں نرم پڑ جاؤں گا، خوش ہو جاؤں گا، بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے تحفے پر بڑے خوش ہو رہے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ ہم بہت لائے ہیں، یہ خوش ہو جائیں گے۔ ارجع الیہم فلنأتینہم برون، اور لانے والو، تحفہ لانے والو پلٹ جاؤ، جہاں سے لائے ہو نا انہی کی طرف لوٹ جاؤ، تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی ان کو طاقت نہیں ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صاف صاف لفظوں میں بتا دیا، تمہارے اس مال سے ہمارا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے، تم پہ چڑھائی کریں گے، اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے، فرما بردار نہیں بنو گے، تو پھر تم ہمارا مقابلہ کر سکتے نہیں۔